اب آپ کے سامنے خطیب جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، ان کے بعد طارق سعید عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت بالحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حضر ساعت وفی کل ساعت لیل والنہار ولی وحافظ وقاعد وناصر ودلیل وعین حتی تسکنہ زکتعا وتمتعہ فی حضر یا رب محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد اللہم ارزقنی شفاعت الحسین اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا والآخرہ یا سیدتی یا مولتی یا فاطمہ زہرا ادرکنی 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 بحق ابوالفضل العباس علیہ السلام اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعدل المدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المحمودين ولعنة الله على القوم الظالمين الكافرين المنافقين المتكبرين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق السابقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بلغت الصلوات مهدار نبی وحلبت نبی حداران رسول وحلبت رسول دعائے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنے حسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر منانے کے لیے اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں۔ اللہ بانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ بہت بڑی دعا دل سے اور مل کے آمین کہیے گا میرا اللہ اس وقت تک کسی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت میں آئے جب تک ابو حسین کی زیارت نصیب میرا مالک جن نے ذکر میں تشریف فرمایا ہے اسی سال کے ہاتھ حسین کے ذریعے سے جتنے بھی ہمارے مرحومین حاضرین کے مرحومین بانیان کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ یا وہ مومنین جن کے پیچھے دعا کرنے والا کوئی زندہ نہیں قیامت والے دن اٹھے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں سامنے ہے بیٹھ لوائے الحمد کا سارا نصیب انتمام اللہ کو قبولیت تک پہنچا سہارا درود کا لوگ بلند آواز سے صلوات اجازت ہے وقت بھی شروع کی میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں خدا قرآن کے وارثوں کا ذکر کر رہا ہے سننا پھر رسم کتاب ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا الذین اصطفینا من عبادنا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے مصطفیٰ کیا ہوتا خدا نے قرآن میں بتایا کہ قرآن کا وارث اپنی مرضی سے نہیں بنتا حافظ بندہ اپنی مرضی سے بن سکتا ہے محافظ اپنی مرضی سے نہیں بن سکتا قاری قرآن کا اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے وارث قرآن کا اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا قرآن ورثہ ہے آل محمد وارث ہے
قرآن ملکیت ہے، آل محمد مالک ہے، قرآن مقدمہ ہے، 14 وکیل ہے۔ قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک وارث قرآن ساتھ نہیں ہو۔ اگر صرف کتاب کافی ہوتی تو ہر کمرہ عدالت میں قانون کی صرف کتاب پڑھی ہوتی، دونوں طرف کے لوگ جاتے کتاب اٹھاتے دیکھتے کہ قانون میں مجرم کون ہے، لیکن جب تک کتاب کے ساتھ کتاب کو نافذ کرنے والا نہ بیٹھا وہ کتاب سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر قانون کی کتاب بغیر جج کے سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن بغیر چوبہ کے سمجھ میں نہیں آتی۔ کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کتابوں میں سے، حقائق میں سے وہ موتی نکالے جائیں جو ابھی تک میری قوم کے سامنے نہیں پہنچے۔ مجلس کروانے کا مقصد سنی سنائی باتیں دوبارہ سننی نہیں ہوتی، کوئی نئی چیز ہے۔ تاکہ میں مجلس میں آیا اسے یہ پتا چلے کہ آج میں بھول سجدہ مجلس میں گیا تھا، یہ بات جو آج میں نے سنی یہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ اس کی معلومات میں ایک اور بات کا اضافہ ہوا ہے، اس مشن حسین کی خدمت کے آپ احباب عزت دیتے ہیں، خود زمین پہ بیٹھ کے ہمیں ممبر پہ بٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں اور وہ سننا چاہتے ہیں جو ابھی تک آپ کے معلومات میں نہیں ہے۔ آپ نے ہزاروں دفعہ مباہلہ سنا، ہزاروں دفعہ آپ کو ذاکرین نے خطبہ میں غائزین نے سنایا کہ نجران کے عیسائی تھے، انہوں نے نبی سے بحث کی، خدا نے قرآن میں کہا کہ اپنے بیٹے لے کے ہم اپنے بیٹے لے گئے، ادھر سے نبی چلے گئے، علی چلے گئے، سیدہ چلی گئی، حسن چلے گئے، حسین چلے گئے، یہاں تک بات آپ کی سنی ہوئی ہے۔ بات نہیں آپ تک دو نتیجے دوں گا اور آپ سے اجازت لیں۔ ہر ایک بندے نے یہ بتایا کہ ادھر سے یہ گئے، یہ نہیں بتایا کہ ادھر سے کون آیا تھا۔ بات نہیں لگے تو پھر آپ نے بولا، یہ بتایا مسلمانوں کی طرف سے یہ گئے، یہ بھی بتایا کہ عیسائیوں کی طرف سے کون آیا۔ اگر عیسائیوں کی طرف سے صرف عیسائی پادری آئے ہوتے نبی کبھی بھی مقابلے پہ علی کو نہ لے کے جاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں آتی اور نبی مقابلے پہ زہرا کو لے کے چلے جاتے۔ اب یہاں پہ ذاکرین آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مجبوری یہ تھی کہ مباہلہ میں نبی اس لیے انہیں لے کے گئے، یہ سچے چاہیے تھے، اسے ماں کی گود سے لے کے اب تک جھوٹ نہ بولنا وہ چاہیے تھے۔ اگر یہ بھی مجبوری تھی تو پھر نبی کے گھر میں ابو ذر جیسا سچا بھی تھا۔ نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی، ان کے دروازے پہ جھوٹا بیٹھتا ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے جس سے نانا کہتے ہوں سچا نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں رہتی ہوں اور یہ ماں کہہ کے بلاتی ہوں اور وہ صدیقہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے گھر میں سچے سارے تھے۔ چلے یہ کیوں گئے؟ ہاشمی سارے ہی سچے تھے، اولاد عبد المطلب سارے ہی سچے تھے، پھر یہ ہی 5 کیوں گئے؟ اب میں آپ کے سامنے نیا نتیجہ رکھوں۔ جب نبی عیسائیوں سے بحث کر رہے تھے، عیسائی ہیں 3 عقیدوں کے قائل، تثلیث کہتے ہیں اسے، عیسائی تثلیث کے قائل ہیں۔ آج تک عیسائیوں کو جو صلیب کا نشان ہے یہ ایک تو سولی کی علامت ہے، دوسرا علامت ہے 3 کی، یعنی کہ 3 نظریوں کے قائل ہیں۔ جیسے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم کہتے ہیں ہم پنجتن پاک کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، جیسے ہمارے 12 ہیں ان کے ہاں 3 ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلا ہمارا عقیدہ ہے روح القدس یعنی کہ جبریل، وہ کہتے ہیں جبریل اللہ کا روح بن کے آیا تھا اور جناب جبریل نے جناب مریم کو عیسیٰ دیا، لہذا یہ جبریل جو ہے یہ خدا کا روح ہے۔ پھر جناب مریم ہے، کائنات میں وہ کہتے ہیں کوئی مستور جناب مریم کے برابر نہیں، کائنات میں کوئی مرد عیسیٰ کے برابر نہیں۔ وہ جبریل سے اوپر کسی کو نہیں مانتے تھے، عیسیٰ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے تھے، مریم سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ نبی ان سے بحث کر رہے تھے
نبی دلیلیں دے رہے تھے، نبی قرآن سنا رہے تھے، وہ مان نہیں گئے تھے، نبی بحث کیے جا رہے تھے، وہ مانتے نہیں، لوگ نے کہا جتنی مرضی بحث کر، مریم سے بڑا کوئی نہیں، عیسیٰ سے بڑا کوئی نہیں، روح القدس سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں۔ خدا نے میرا حبیب کو بحث کیوں کرتا ہے؟ ان سے کہہ دے یہ مریم لے کے آئے، ہم زہرا لے کے آ جاتے ہیں، یہ عیسیٰ لے کے آئے، ہم حسنین لے کے آ جاتے ہیں، یہ جبرائیل لے کے آئے، ہم استاد جبرائیل میں لے کے آئے۔ وعدہ کیا تھا، نئی بات سنائی، اگلی دو باتیں تو بالکل نہیں ہوں گی، مباحلہ آپ نے سنا، لیکن وہ مباحلے کا فارمیٹ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ سرسری پڑھا گیا یہ ہوا، گہرائی میں جاتے ہیں کہ ہوا کیا۔ نبی نے کہا کیوں بحث کرتے ہو، تم عیسیٰ سے افضل کسی کو نہیں مانتے؟ کہا نہیں، فرمایا لاؤ عیسیٰ، مریم سے بہتر کوئی نہیں، لاؤ مریم، بلاؤ جبرائیل کو، میں بھی آ جاؤں گا 24 ذی الحج کو، اور خدا نے حد کر دی۔ خدا نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ اپنے رہبر لے کے آئیں، ہم اپنے گھر سے چلے ہوئے لوگ بھیج دیتے، خدا نہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ ان سے کہا اگر بیٹا ہی ہے تو پھر تم بیٹے لے کے آؤ، ہم بیٹے لا کے بتائیں گے کہ اگر اس کے بیٹے ہوتے تو وہ ہوتے، یہ ہوتے، اگر اس کے گھر میں کوئی صاحب عزت نساء ہے تو یہ ہے۔ ادھر سے نبی انہیں لے کے چلے، عیسائیوں کا پادری پوپ نام ابو الحارث تھا، یہ پہاڑ کی بلندی پہ کھڑا تھا، 70 پادری نیچے کھڑے تھے، یہ دیکھ رہا تھا وہ مدینے کی طرف کر کے کہ کون آ رہا ہے۔ ادھر سے جب یہ نور کا قافلہ پڑھا، اس نے دائیں ہاتھ عبد المسیح کی طرف کیا، بائیں ہاتھ عبد الوسیع، اس کے دو نائب تھے، دونوں کی طرف کر کے اس نے کہا 70 کے 70 عیسائیوں کو بٹھا دو، فوراً بٹھاؤ۔ عیسائی بیٹھے، اگلی 70 کتاب میں نہ ہو میرا قتل معاف ہے۔ عیسائی ابو الحارث نے کہا فسجدوا الیہ، سجدہ کرو انہیں۔ صرف موقع نے یہ بتایا کہ نہیں معافی مانگ کے چلے گئے، نہ صرف معافی نہیں مانگی، انہوں نے کہا فسجدوا الیہ، سجدہ کرو انہیں۔ عبد المسیح اور عبد المسیح نے کہا سجدہ کروا رہا ہے، کس بات پہ، کیا دیکھ لیا تم نے؟ اس نے مجھے نہیں پتا کہ کون کون آ رہے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی یہ کون، مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ ان میں اگر کوئی مستور آ رہی ہے نا تو مجھے نہیں پتا وہ نبی کی ماں ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، لیکن اتنا پتا جو بھی مستور آ رہی ہے مریم اس کی چادر کا پلو اٹھا کے آ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سامنے سے مرد کون آ رہا ہے، لیکن یہ پتا جو بھی آ رہا ہے عیسیٰ کے قدموں کے پیچھے آ رہا ہے۔ واللہ حسین نبی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسے کہا مجھے نہیں پتا، میں سمجھتا تھا سب کچھ کائنات میں روح القدس جبرائیل کرتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ کون آ رہا ہے، جو بھی آ رہے ہیں جبرائیل ان کے جوتے اٹھا کے آ رہا ہے۔ فوراً معافی مانگو، فوراً معافی مانگو۔ اب اگلی آیت، دو باتیں نہیں، تیسری بات، خدا نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا نے کہا میں مباحلے میں لعنت بھیج دوں گا جو جھوٹا ہوگا۔ باقاعدہ قرآن میں آیت ہے، اسی مباحلے والی آیت، فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم پھر نبتہل میں بھیجوں گا فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اب زمیندار اور پچیتی بندے میرے سامنے بیٹھے، آپ یہ بتائیں کہ اللہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے؟ جب اللہ عالم الغیب ہے تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی، انہوں نے معافی مانگنے لی؟ جب اس سے پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ بھئی اللہ کو تو پتا تھا نا کہ عیسائیوں نے معافی مانگی، خدا نے لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب کہ لعنت اگر اس نے بھیجی ہے نا تو پھر یہ بھیجی ہے کسی کے لیے۔ کیا نئی بات آپ کے حوالے کروں گا، اگر یہ لعنت آئی ہے نا
تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی لعنتی تو ہوگا وہ جس کے لیے لعنت آئی ہے. اس کا مطلب کہ اللہ نے ایک تیر میں دو شکار کیے ہیں. لعنت بھیجی کہیں ہے, پہنچانی کہیں تھی. یعنی کہ اس کا مطلب کہ کچھ لعنتی ابھی آنے تھے, قرآن کا نزول رک جانا تھا, قرآن کی آیت دوبارہ نہیں ہونی تھی, قرآن کا آیت یہی رہے گی, نشانہ بدل جائے گا. وعدہ کیا نئی بات حوالے کرنے کا, نئی بات حوالے کرو گے راہ بسم اللہ سے یاد ہو سکتا. میری ذاکرین کی بھی ایک بہترین بات آپ کے سامنے ہے. ذاکر صاحب پہلے تشریف فرما کے جناب عزت ماں میرے بھائی بھی تشریف لیا, بس بات ختم. اس کا مطلب لعنت بھیجی کہیں, جانی وہ کہیں تھی. یہ لعنت کہاں گئی؟ اگر آپ کو اجازت دیں تو میں جاتی ہوئی لعنت اٹھاؤں گا. خدا نے کہا ثم نقتہل فنجل لعنت اللہ للکاذبین, میں میدان مباہلہ میں لعنت کو بھیج دوں گا, جو جھوٹا ہوگا وہ لے کے چلا جائے, جو بھی جھوٹا ہوگا وہ لے کے چلا جائے گا. اس کا مطلب بھیج سکے گردن مباہلہ لعنت مباہلے کے میدان میں کھڑی انتظار کر رہی تھی, جو ان کے مقابلے پہ آئے میں اس کے گلے پڑ دوں, جو ان کے مقابلے پہ آئے میں اس کے گلے پڑ جاؤں. اتنا کہنا تھا. عیسائیوں نے آتے ہوئے منصر کو دیکھا, عیسائیوں نے معافی مانگی, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا. جس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہیں کیا. لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی, عیسائیوں نے لعنت قبول نہیں کی, عیسائیوں نے لعنت نہیں دی. عیسائی وہاں سے واپس چلے گئے, لعنت وہیں کی وہیں کھڑی رہ گئی. بسم اللہ سے شروع ہو جاؤ, سینے میں ناز تک آ جاؤ, مرضی کا حافظ بلا لو, مرضی کا قاری بلا لو, مسجد اپنی رکھ لو, پنچایت رکھ لیتے ہیں. مجھ سے کوئی قرآن کی آیت ایسی پڑھ کے دکھا جس میں خدا نے کہا میں نے مباہلے میں لعنت بھیجی تھی لیکن انہوں نے معافی مانگ لی, میں نے رحمت کی صورت میں تبدیل کر دی, یا میں نے لعنت کو واپس بلا لیا. لعنت وہی کی وہی کھڑی انتظار کرتی رہی. اب ہمیں مولوی بتاتا کیوں نہیں وہ لعنت جو مباہلے میں آئی تھی وہ گئی کہاں تھی, وہ پہنچی کہاں تھی, وہ لعنت کہاں چلی گئی؟ اگر تجھے جاتے ہوئے نظر نہیں آتی, میں تجھے جاتی ہوئی لعنت دکھا دوں. انہی پنج تنبے سے نتیجہ دینے لگا, انہی پنج تنبے سے ایک بی بی تھوڑا عرصہ کے بعد ایک دربار میں جا کے کھڑی ہو گئی. بی بی نے کہا مجھ سے میری جگیر نے, مجھ سے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں جگیر لینے نہیں آئی تھی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچا رہے آئی. میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, کیونکہ چوری کے مقابلے عیسائیوں نے مانگے گواہ, اللہ نے گواہ پیش کر دی, انہوں نے گواہی قبول کر لی. اب خدا نے کہا اب قیامت تک میں اصول بتاؤں, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا, جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے گا اس میں لعنت ہوگی. اب ہمیں یہ نہ بتاؤ علی کے مقابلے پہ کون آیا, حسن کے مقابلے پہ کون آیا, حسین کے مقابلے پہ کون آیا, زہرا کے مقابلے, جو بھی آیا. ہمیں بھی بتاؤ بحث کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم اس لیے کہتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اور لعنت پھر ایسی عقل مند چیز ہے اسے نام بتانا بھی نہیں پڑتا, یہ شکار اپنا. اب اگلا نظریہ میں آپ کے ساتھ, آج بھی پوری دنیا میں جتنے عیسائی ہیں وہ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, باتیں بڑی میں آرام سے رک کے کر رہا ہوں تاکہ نتائج آپ تک پہنچ سکے. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے, میرے بھائی تشریف فرمائے, ذاکرین سے دعا بھی لوں گا. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا. آخر کوئی نہ کوئی دلیل تو ان کے پاس ہوگی. کوئی بھی دنیا کا مذہب بغیر دلیل کے نہیں, جو بھی مذہب ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی. وہ دلیل جھوٹی ہو سچی ہو, استدلال کے بغیر مذہب قائم نہیں رہتا. ہم نے کہہ دیا کہ عیسائی غلط کہتے ہیں, حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا, ان سے پوچھے تو صحیح دلیل کیا, دلیل پوچھتے ہیں ان سے, دلیل پوچھیں گے تو ہم ان کو دلیل کے ساتھ دلیل کو رد پیش کر کے انہیں ثابت کر سکتے. ہم نے جب عیسائیوں سے پوچھا تمہارے پاس کیا دلیل ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے, اور کہ ہمارے پاس دلیل یہ ہے. اب انہوں نے جو ان کی بائبل ہے, جو ان کی انجیل ہے, جو آج موجود ہے, حضرت عیسیٰ والی انجیل ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے, لیکن عیسائیوں کے گھروں میں جو بائبل آج بھی انجیل پڑھی ہوئی ہے, اس انجیل میں ایک باب ہے. جیسے ہمارے قرآن کی سورتیں ہوتی ہیں ویسے انجیل میں باب ہوتے ہیں. ان کا ایک باب ہے متی کی انجیل, اس کے اندر معروضات میں ایک
عرض لکھی ہوئی ہے اور وہ لفظ میں بالکل وہی پڑھ رہا ہوں جیسے بائبل میں یا انجیل میں لکھے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جب خدا بندے یسوع مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ زندان میں تھے یعنی قید خانے میں, تو یسوع مسیح پکار کے کہہ رہے, صبح سولی ٹکایا جانا تھا, صبح پھانسی ہونی تھی. بائبل کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ رات کو کہہ رہے تھے ایلی ایلی لیما شبقتنی. ساری بائبل اردو میں لکھی ہے, یہ لفظ عبرانی زبان کا جملہ ہے, ایلی ایلی لیما شبقتنی. اس سے عربی میں کریں تو نادی علی بنتی, اسے اردو یا پنجابی میں کریں تو یا علی مدد. کیونکہ میرے مولا نے کوفے کے منبر پہ کہا تھا کہ میں وہ ہوں جسے انجیل والے ایلیا کہتے ہیں. مذہب تو پھر ہونا تو دوسری کتاب سے ثابت ہو سکے. سبحان اللہ, واہ واہ. ایلی ایلی لیما شبقتنی. اب عیسائیوں کے پاس جو عقیدہ کرتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا, وہ عقیدہ کیوں ہے, کس بات میں ان کا عقیدہ قائم ہے؟ وہ کہتے جب عیسیٰ نے یہ لفظ پکارا ایلی ایلی لیما شبقتنی, اے ایلیا اے ایلیا میری مدد کو آ. 12 حواری دروازے پہ بیٹھے تھے عیسیٰ کے جانشین. وہ کہتے ہیں نہ کہا, اب یہ بائبل کے لفظ ہے کہ اچانک ایک نور زندان میں آیا, اس نے عیسیٰ کو لپیٹ میں لیا, وہ نور اڑنے لگا. 12 حواریوں نے منہ آسمان کی طرف کر کے خدا بندے یسوع مسیح سے پوچھا اے عیسیٰ تو کہاں جا رہا ہے؟ تو آواز یسوع مسیح آئی کہ میرا باپ مجھے لینے کے لیے آ گیا, میرا باپ مجھے لینے کے لیے آ گیا. عیسیٰ جاتے ہوئے یہ لفظ کہہ کے چلے گئے. اب عیسائیوں نے اس لفظ سے اپنا مذہب ترتیب دے لیا. انہوں نے کہا اس لیے کہ عیسیٰ جاتا ہوا کہہ کے گیا تھا کہ میرا باپ لینے کے لیے آ گیا ہے, جو آیا تھا وہ اللہ تھا, اس لیے ہمیں جاتا ہوا عیسیٰ بتا کے چلا گیا کہ میں اللہ کا بیٹا ہے, اس لیے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. آج تک عیسائی اپنے موقف پہ قائم ہے, وہ اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ خدا بندے یسوع مسیح یعنی کہ عیسیٰ جاتے ہوئے ہمیں بتا کے گئے تھے کہ ہمارا باپ ہمیں لینے کے لیے آ گیا ہے. رکھے عیسائی بائبل, میں سامنے قرآن کھولتا ہوں. اللہ قرآن میں سورہ انبیاء میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل آدم ومثل عیسیٰ وخلقہ من تراب. میں تمہیں مثال دیتا ہوں آدم کی اور عیسیٰ کی, کیونکہ یہ دونوں تراب کے بیٹے تھے. کیونکہ یہ دونوں تراب سے خلق ہوئے تھے. واہ 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 جی واہ. میرے بادشاہ کا لقب ہے ابو التراب, مٹی کا, تراب کا باپ. ویسے مٹی کے لیے لفظ تراب استعمال نہیں ہوتا, مٹی کے لیے لفظ تین. تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھی نبات نہ ہو. ہر مٹی تراب نہیں, اور ہر مٹی کا باپ علی نہیں. مٹیوں میں بھی فرق ہے, خدا کی بنائی ہوئی مٹیاں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. تراب سے خلق ہوئے اور نبیوں کی خلقت میں تراب تھی. اسی وجہ سے تو خدا نے جب کہا تھا ابلیس سے کہ تو سجدہ کیوں نہیں کرتا, آدم کو سجدہ کیوں نہیں کرتا, اسے کہا میں کیوں کروں, یہ مٹی سے میں آگ سے. جبکہ حضرت آدم صرف مٹی سے نہیں بنی تھی, پانی بھی تھا, آگ بھی تھی, ہوا بھی تھی. اس نے پانی کا انکار نہیں کیا, شیطان نے آگ کا انکار نہیں کیا, شیطان نے ہوا کا انکار نہیں کیا. اس صرف یہ مٹی ہے, میں سجدہ نہیں کروں گا. میں لفظ نہیں کہوں گا, ہوا کا جھونکا ہوتا ہے خطیب, ضروری تو نہیں ہوتا کہ پوری بات کھولے تو آپ سمجھیں. میری قوم کے حافظ بڑے کبھی اور بڑے مضبوط ہیں, جتنا اشارہ میری قوم سمجھتی ہے اتنا دنیا میں کوئی قوم نہیں سمجھتی. میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا, شیطان کا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, یہ مٹی سے بنا ہے. آج بھی شیطان والی عبادت دیکھنی ہو تو بندہ سجدہ کرنے لگے, آگے تھوڑی سی مٹی رکھو, کبھی نہیں کرے گا. بول سکتے ہو کہے گا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. شیعہ مٹی کو
सजदा नहीं करते, मट्टी पे सजदा। इसका मतलब है तुराब वो है जो खिलकत अंबिया में शामिल है। सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ के मौलवी के सामने रखा जाए ना, मौलवी कुरान की आयतों से फंस जाए। इन्होंने कुरान का तर्जमा किया ग्रामर के एतबार से, जेर जबर के एतबार से। जेर जबर लगी है आजाद बिन यूसुफ के दौर में। कुरान ग्रामर के एतबार से नहीं आया। मुझसे सब बंदे पूछते हैं ये तर्जमा ठीक है, कुरान का ये तर्जमा पढ़ लें, ये तर्जमा पढ़ लें, ये तर्जमा पढ़ लें। मैं कहता हूँ जो भी तर्जमा पढ़ें आप पढ़ लें, तर्जमे सारे ठीक है, कोई तर्जमे ऐसे ठीक हो सकते। मेरा एक अकीदा है, पता नहीं आपको उस अकीदे को आप साथ मिले ना मिले, कुरान आज भी मौजज़ा है। कुरान जब हाथों पे खुलता है तो कुरान कारी का चेहरा देखता है। जितनी उसकी मार्फत होती है उतने मानी उगलता है, बाकी मानी छुपा ले। चले मैं जाकरीन से दाद भी लूंगा, दुआ भी लूंगा। शायर लोग हैं, कसीदा कहाँ है, आप लफ्ज भी कहूंगा, आपसे दुआ लूंगा। उस्ताद मुनीर नियाजी का जुमला है, वो कहते कुरान की आयतें इतनी हसीन हैं ये बेजमीर चेहरों से पर्दा करती है। इतनी खूबसूरत है कुरान जो बेजमीर कुरान खोलता है आयत छुप जाती है। जब आयत छुप जाती है वो आयत ढूंढता ढूंढता अंधा हो जाता है। इसका मतलब है कि कुरान हर आंख को नूर नहीं देता। एक शख्स ने आके, आज हमारे जमाने में दरवाज बन गया, जो वैसे भी नबी ना हो तो मेरे आगे साहब उड़ा गया है, यानी कि पक्क हो गया कि जो बंदा अंधा हो वो हाफिज हो। ये सदियों पहले मेरे बादशाह ने मसला हल कर दिया था मदीने की मस्जिद में। सादिक बादशाह जी मैंने पूछा, मौला मैंने कुरान याद कर लिया। इमाम ने कहा अच्छी बात है, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसने बोला मुझे सारा ज़बानी याद है। मैं खुदा तुम्हें तो जाए खैर दे, लेकिन जब भी पढ़ना देख के पढ़ना। उसने बोला मुझे याद है, मुझे देखने की क्या जरूरत। इमाम ने कहा कुरान सिर्फ पढ़ना इबादत नहीं, आयतों को देखना भी इबादत है। उसने बोला अगर मैं आयतें देख के बगैर पढ़ूंगा, इमाम ने कहा खुदा तुझसे तेरी आंखों का नूर वापस ले ले। सदियों पहले मसला हल करके गया। सिर्फ आयत मौलवी के सामने रख दी जाए, मौलवी परेशान हो जाए, मौलवी को समझने लगे मैं जाऊं तो कहूंगा। सैकड़ों आयतें, सिर्फ ये नहीं 2-4 आयतें, सैकड़ों आयत ऐसी है जो मौलवी के सामने रखो, मौलवी के गले का बंदा बन रहा है। या मुशरक हो जाए या काफिर हो जाए, कुरान की आयतों से निकलने की सी तरफ या अबली माना का तो सुदल मखलक कर गया। अबली तुझे किसने मना किया इसे सजदा करने से? इसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। कहाँ जाए अब मौलवी? 2 सूरतों में से एक सूरत माननी पड़ेगी, ये हाथों वाला अल्लाह मानना पड़ेगा या अल्लाह वाले हाथ मानने पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि कोई हाथों वाला अल्लाह है, या फिर ये मानना पड़ेगा कि किसी के अल्लाह वाले। एक और आयत बड़ी लतीफ सी, और यही आयत में मौजू को खत्म कर दूंगा। खुदा का हुवा खालिक समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम व कान अर्शुहु अलल माँ। मैंने जमीन और आसमान को खल्क किया 6 दिनों में। व कान अर्शुहु अलल माँ, और जब मैं खल्क कर रहा था मेरा अर्श पानी पे खड़ा था। तर्जुमा सारे मौलवियों ने सिर्फ यही लिख दिया कि खुदा कहता है कि मैंने जमीन और आसमान को खल्क किया 6 दिनों में और मेरा अर्श पानी पे खड़ा। मौलवी के सर पे खुदा रख के मुझे जानो जैसी बातें क्यों करता। दिन बनता है सूरज के चढ़ने और उतरने से। तो जब जमीन और आसमान थे ही नहीं तो दिन कहां से? बनाई है जमीन और आसमान, और मुझे बनाते बनाते 6 दिन लग गए। तो मैं दिन कौन से थे जब सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था, जब कायनात में कुछ था ही नहीं, गिनती कहां से आई? और अगली आयत और ज्यादा परेशान करे, काना अर्शुहु अलल मा। खुदा कहता उस वक्त मेरा अर्श पानी पे खड़ा था। जब आसमान नहीं था अर्श क्या था? जब जमीन नहीं थी पानी क्या था?
اور یہی وجہ ہے کہ جو میں نے لفظ جس آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا قرآن وارث سے سمجھ میں آتا ہے. اب وارث کے دروازے پہ مالک آگے بندے نے پوچھا مولا اللہ کہتا وکان عرشہ علی الماء میرا عرش پانی پہ کھڑا تھا. مولا یہ کون سا پانی تھا جس نے عرش کو اٹھایا؟ امام نے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ بہنے والا پانی اور یہ نظر آنے والا عرش؟ امام نے کہا نہیں یہ عرش سے مراد ہے علم توحید, الماء سے مراد ہے آل محمد. جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اللہ کا علم 14 نے اٹھایا ہوا. کچھ بھی نہیں تھا اللہ کا علم 14 نے اٹھایا. اس کا مولا اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اللہ کا علم ہے وہ سارا ہی آپ کے پاس ہے. تو جب سارا علم تو ہی آپ کے پاس ہے اس کا مطلب آپ اور اللہ میں کوئی فرق نہیں. آپ اللہ کو نہیں کہہ پاتے امام نہیں. جو علم اس نے اپنے لیے مخصوص رکھا ہے اسے وہ کرسی کہتا ہے. جو اس نے ہمیں دیا ہے اسے وہ عرش کہتا ہے. کائنات میں جو بھی بنا دو ادھر کیجیے گا میں نے بڑی مشکل سفر شروع کی ہوئی ہے. کائنات میں جو بھی چیز بنی یہ عرش سے بنی. کرسی نے عرش کو ظاہر کیا. کرسی ہے علم توحید, عرش ہے ہم 14, کائنات ہے ہماری وجہ سے, ہم ہیں اس کی وجہ سے. اس کا مطلب پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق. امام نے فرمایا جب ہمارا نانا معراج کو عرش کو چیرتا ہوا کرسی کے قریب آ گیا, پردہ وحدت کے قریب اللہ نے روکنا جو تھا اس کی مثال اب امام نے کیسے دی. امام نے فرمایا جب ہمارا نانا بالکل کرسی کے قریب جانے لگا آواز قدرت آئی. اگر آج عرش کرسی ہو گیا کرسی عرش ہو گئی تو پھر دنیا کو پتا کیسے چلے گا کہ اللہ کون ہے وجود کون ہے. فرماتے اسی وقت ہم ایک پردہ ظاہر ہوا. اس پردے میں نبی کو ادھر روکا توحید کو ادھر رکھا یعنی کرسی ادھر رکھنے دی عرش کو ادھر رہنے دیا درمیان میں وہ پردہ آ گیا. امام کہتے اس پردے کو کہتے ہیں ولایت. اس پردے کو کہتے ہیں ولایت. جب اس پردے کا درمیان میں آنا تھا آواز خدا گئی اگر یہ پردہ نہ آتا تو میں ہو جاتا میں تو ہو جاتا. اس نے ہم دونوں کو بچایا. پھر ایسے کر لیتے ہیں میں بھی ولی ہو جاتا ہوں تو بھی ولی ہو جاتا. ولایت کو شروع تفصیل کرتے ہیں. مولوی کہتے ہیں کہ یہ مولا علی جو تھے یہ حال کو رکوع میں تھے وکیل میں آ کے آواز علی نے انگوٹھی اتاری کے دے دی اور خدا کہتا ہے کہ یہ انگوٹھی زکوٰۃ میں لی ہے میں نے. مرضی کا مولوی شیعہ کو سنی کو سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ زکوٰۃ مرضی سے نہیں ہوتی. مجھے کوئی بندہ کہ زکوٰۃ کرنا چاہیے یہ پکڑے یہ 50 روپے زکوٰۃ یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ کے لیے اپنا مال گننا پڑتا ہے. اس مال پہ طے نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ کا. اتنی بھیڑیں ہیں تو اس پہ اتنی ہے, اتنے اونٹ ہے تو اس پہ اتنی ہے, اتنا سونا پڑا تو اس پہ اتنی چاند نہ گھٹائی جا سکتی ہے نہ بڑھائی جا سکتی ہے. اس کا جو فارمولہ ہے نا وہ فارمولہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی جائیداد ہوتی ہے نا اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دینا چاہیے. 2.5% زکوٰۃ. قرآن کہتا ہے کہ علی نے انگوٹھی دی ہے زکوٰۃ, صدقہ نہیں دی, خیرات نہیں دی, زکوٰۃ دی. کیا ہے انگوٹھی؟ بڑا کام آسان ہو گیا. آج کے 2017 میں بیٹھ کے تو بڑا معاملہ آسان ہو گیا. انگوٹھی سے پتا چل جائے گا کہ علی کی جائیداد کتنی تھی. فوری طور پہ ہر بندے کی جیب میں موبائل کیلکولیٹر نکالتے ہیں, نکال کے ریل سامنے لگا دیتے ہیں, انگوٹھی کی قیمت لکھتے ہیں. جو انگوٹھی کی قیمت ہوگی اس کا مطلب یہ 2.5% ہے. 2.5% سے پتا چل جائے گا. فارمولہ لگا دیتے ہیں کہ علی کی کل جائیداد کتنی تھی. میری کام بڑا آسان ہو گیا. انگوٹھی سے پوچھتے ہیں یہ علی کے ہاتھ میں انگوٹھی جو تھی کس کی تھی؟ سونے کی, چاندی کی, ہیرے کی, یاقوت کی, زمرد کی, کس کی تھی؟ قرآن کا نہیں یہ سونے اور چاندی کی انگوٹھی نہیں تھی, سلیمان بن داؤد والی انگوٹھی تھی جو علی کے ہاتھ میں تھی. اچھا میرے نبی قرآن بتا سکتا ہے کہ سلیمان کی انگوٹھی کتنی قیمتی تھی؟ جتنی بھی تھی بتا دو. خدا نے سلیمان کی انگوٹھی کی قیمت یہ تھی کہ یہ انگوٹھی پہنتا تھا, انگوٹھی اتارتا تھا, حکومت ختم ہو جاتی. میں نے کل بادشاہت
اس انگوٹھی میں بند کی ہوئی. میرے مالک سلمان کی جو بادشاہت تھی قبیلے کا نبی تھا. آخری بات اور یہ سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی میرے مالک، اگر یہ انگوٹھی ہمیں بتا دے تو کہ اس کی ملکت، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت کا رقبہ قبیلے کا نبی تھا، شہر کا نبی تھا، موضع کا نبی تھا، کتنی نبوت کا اس کا دائرہ تھا. خدا کا اس کی نبوت کا دائرہ اتنا تھا کہ انگوٹھی پہنتا تھا حکومت شروع ہو جاتی تھی. اور حکومت یہ تھی کہ جنات اس کے تابع تھے، ہواؤں کو چلنے کا یہ حکم دیتا تھا، پرندوں کی بولیاں یہ جانتا تھا، درختوں سے گفتگو یہ کیا کرتا تھا. اللہ کی کائنات میں جو جو چیز ہے وہ میں نے اس کی محتاج بنا کے رکھی ہوئی تھی، وہاں تک اس کی بادشاہت تھی. اس کا مطلب ہے کہ سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی میں کل کائنات تھی. وہی انگوٹھی سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں تھی. یہی انگوٹھی مرزا بن کے علی کے ہاتھ میں آ گئی. علی نے زکات میں دے دی. سر پہ مولوی کو قرآن رکھ کے پوچھ تو زمانے کو پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ سلیمان بن داؤد کی ساری حکومت جس کی جائیداد کا 2.5% ہو، اس کی کل جائیداد کا رقبہ کتنا ہو؟ اس کا مطلب ہے آج سے لے کے فرش تک جو بادشاہت ہے وہ بادشاہت علی کی. دنیا میں بیٹھ کے صرف یہ نہ سوچنا کہ ہمارا امام علی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کا جو والیوم ہے، ایک انسان کا جو وزن ہے، زمین اس سے 10 ارب گنا زیادہ وزنی ہے. اور وہی سائنس کہتی ہے جو سورج ہے یہ زمین سے 10 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. ایک کہکشاں کے اندر 22 لاکھ سورج ہوتے ہیں. ایک دنیا کے اندر کل 20,000 کہکشائیں ہوتی ہیں. ایک کائنات کے اندر 18,000 دنیایں ہوتی ہیں. ایک عالم کے اندر 1,00,000 کائناتیں ہوتی ہیں. کل عالمین کی تعداد 18,000 ہے. علی ایک ہے. دکھ تب ہوتا ہے، تکلیف تب ہوتی ہے کہ عالمین میں ایک عالم، اس عالم کی ایک کائنات، اس کائنات کی ایک دنیا، اس دنیا کی کہکشاں، اس کہکشاں کے اندر ایک چھوٹی سی زمین، اس زمین کے اندر ایک کچی مسجد، مسجد میں 2 رکعت کا مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا سلمان فارسی نے پوچھا، سلمان نے محمد نے پوچھا، یا علی یہ لوگ آپ کی بیعت کیوں نہیں کرتے؟ علی نے کہا میں کروانا نہیں چاہتا. یعنی میں چاہتا ہوں کہ جنگ کی جائے لوگ آپ کو امیر المومنین مانے. تو میں سلمان مجھے کیا ضرورت ہے کہ مجھے امیر المومنین مانے؟ مولا ذرا ہمارا حکومت کا دائرہ وسیع ہوگا. امام سلمان کیوں سے میں بیٹھے امام آنکھیں بند کر. سلمان نے آنکھیں بند کھول آنکھیں. سلمان نے آنکھ کھولی. سلمان کہتا سفید برف جیسی کائنات. اس حدیث کا حوالہ میں تو حدیث غمامہ کہا جاتا ہے. اس چاروں طرف برف ہی برف، سفیدی، سفید تخت، سامنے سفید لباس میں خوبصورت جوان لاعداد میں گھٹنے ٹیک کے بیٹھے اس تخت کی طرف. سلمان نے وہیں سے اس تخت کی طرف دیکھا. تخت پہ علی. سلمان بھی یوں مولا علی کا چہرہ پہچان رہا تھا. سلمان آنکھیں بند کر. سلمان نے آنکھیں بند کر کے کھولی. یقوت کی دنیا، یقوت کا تخت، سرخ لباس میں آ گئے لوگ. تخت کو دیکھا پھر علی. آنکھیں بند، آنکھیں کھولی. مرجان کی کائنات، مرجان کا تخت، سبز لباس پہ علی. سامنے لوگ سبز لباس پہ علی. 18,000 عالمین میں لے کے گیا. تھوڑی دیر بعد علی نے فرمایا سلمان آنکھیں بند کر. سلمان نے آنکھیں بند کر کے کھولی. کوفے کا ممبر، ممبر پہ علی. نہیں اللہ لفظ سمجھ والا ممبر پہ علی. سلمان نے یوں علی کا چہرہ دیکھا. سلمان تھوڑا پڑھایا پڑھ کے ابو ذر جلدی سے علی کا قدم. مولا پتہ نہیں کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے تڑپنا شروع کر دیا. پتہ نہیں یہ کیا ہوا سلمان کو، اس نے بیٹھے بیٹھے. ابو ذر کو نہیں پتا یہ کہاں سے ہو گیا.
का चेहरा बिल्कुल पीला सर्द, अली को देख रहे हैं। अली मुस्कुराते हुए फरमाया अंबर सलमान को घर छोड़ के उन्होंने सलमान का हाथ पकड़ा। सलमान जा रहे हैं मस्जिद से दरवाजे की तरफ और देख अली सलमान को जाके घर में उठा के अगले दिन अबू जर वापस आए। फरमाई मौला पता नहीं क्या हुआ, कल से बात भी नहीं करना, बोल ही नहीं रहा, गुफ्तगू भी नहीं करना, हम बात करते जवाब भी नहीं देना, आंखें खुली हैं, बस देखे जा। सलमान को जब मेरे पास लेके आओ, अबू जर कह रहा है सलमान कहा तुझे मौला अली ने बुलाया। सलमान ऐसे चलता हुआ बेजिस जान निकली हुई अली के कदमों पर आकर सलमान को बिठाया। अल्लाह सलमान के सर पे हाथ रखा, सलमान क्या हुआ तुझे, बोलना क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता। सलमान ने चुनियों वाले हाथ कांपते हुए अली के कदमों पर रखे। या अल्लाह मुझे सिर्फ कितना पता आप हैं। तेरा मालिक नहीं मौला आप कौन है। फरमाया सलमान हम पे इस्म का इतलाक नहीं होता, हम जमाने पे जाहिर नहीं होते। तूने जो पूछा था कि बैत क्यों नहीं करवाता, जिसकी इतनी बादशाहत थी उसकी बेटी दरबार बस बिल्कुल बात सकता है। अदाकारी के दिन है, हर जाकर में 3-4 जगहों पे जाके हाजिरी भी लेनी है। अगले मोमिन मुंतज़िर भी होते हैं, किसी का दिल न दुखे। दोस्त अपनी मुसीबत की कहूँगा हाय आपकी निकल गई, मजलिस में चाहिए हाय होती है, हाय निकलती है दर्द से। ज़ैनब को दर्द वाली आवाज चाहिए, क्योंकि इसके 18 मारे में हाय किसी ने नहीं कहा। उसकी बड़ी हसरत है, कोई चीख मार के गए आए हुसैन। मजलिस खत्म हो, मैं बानी मजलिस से मेहमान बन के मिन्नत करूंगा। मजलिस खत्म होने के बाद एक लम्हे के लिए भी ना इस बात पे तकब्बुर करना मेरे पास आज इतना मजमा था, फलां वाक़िया था, फलां वाक़िया था। फखर इसी बात में करना कि आज मेरे घर में हुसैन की माँ आई थी, आज हमारे गांव में मोहम्मद की बेटी आई थी। आज हमने पुरसा दिया, वो बादशाह वो आकर वादियां पुरसा लेने के लिए आई, तो पुरसा लेके चली गई। बड़ा आसान है कह देना कि दरबार सुनाए, बाजार सुनाए। ना आज तक किसी जाकर ने बाजार पढ़ा है, न किसी ने दरबार पढ़ा है। जिसको आता है वो पर्दे में है, जिसका ये मजमून है उसकी आंखों में खून है। वो खून इसी बात पर रो रहा है। अक्सर लोग कह देते हैं जाकर दी फलां जाकर दी बड़ा सख्त मुशाहिद कर गया, नहीं पढ़ना चाहिए इतना सख्त मुशाहिद। मैं माफी मांग के कहूंगा मुशाहिद है ही सख्त। मुशाहिद नर्म होगा, सजाद खून न होगा। जिसने अकबर का उतरना बर्दाश्त कर लिया, गाजी का गिरना बर्दाश्त कर लिया, कुछ ना कुछ तो हुआ ना शाम के बाजार में, तो सैयद साबुद्दीन का जिगर फट गया, आंखों से खून बहना शुरू हो गया। सिर्फ आप लोगों के डर से किताबें खोलते हैं, रवायात में नजर पड़ती है, बंद कर देते हैं किताब। हुसैन बादशाह से तौफीक मांगते हैं, मेरा मालिक अगर ये रवायत सुनाई मर जाएंगे सुनने वाले। बादशाह है, हौसला सज्जाद जैसा नहीं। मेरे मालिक मजमे में सैयद बैठे होते हैं, पर्दे में सैयदादियां बैठी होती हैं, लोगों की आंखें पत्थर हो जाती हैं। मेरा बादशाह नहीं, ये रवायत नहीं सुन सकेंगे। फिर तौफीक मांगते हैं, लफ्ज़ तब्दील करते हैं, इशारा तब्दील करते हैं। आपके डर से सिर्फ जाकरी ने आपको इतना सुनाया, पत्थरों की बारिश हुई और आपने समझा कि शायद ये आखिरी जुल्म था शाम के बाजार में। कुरान मेरे सर पे रख, मुझे बीबी की गुर्बत की कसम है, सिर्फ पत्थरों की बारिश नहीं, शाम की कमीनी औरतों ने कपड़ों को आग लगा के अभी की बेटियों को फेंका। जिसके हाथ में कुछ नहीं आया इसने उबलता हुआ पानी से गुजारियों में फेंका। जिसके हाथ में बर्तन आया उसने बर्तन मार दिया। सजाद कहता हमारे शाम दूर करके दीवार के साथ लग के खड़ी हुई अली की बहुएं। सजाद कहता मैं पहचान ही नहीं सका इनमें अकबर की माँ कहाँ है, असगर की माँ कहाँ है, कासिम की माँ। सर से लेके पांव तक जख्मी हो गए। कुरान
شام کی دعوت ہے. اشارہ کر دیتا ہوں, غیر سجد ہوں, بات نہیں کروں, اشارہ کر دیتا ہوں. جب سجد الشاہدین کاف والے سے گزر گئے تھے مزار شام سے, 6 مہینے بعد ایک یمن کا پیدل شام آیا. اس نے دیکھا شام کی گلیاں اداس, شہر بے رونق. یہ تجارت کے لیے شام آیا, اسے شام شہر میں داخل ہوا. سید اگر تو بیٹھا, آخری روایت پڑھوں گا مل چھوڑ دوں گا, ہاتھ باندھ کے معافی مانگا. یہ شام شہر میں داخل ہوا, اسے دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دیکھے. میں نے معافی مانگی ہے, آخری روایت پڑھوں گا, اسی لیے مل چھوڑ دوں گا. 1 یا 1.5 منٹ اور کروں گا. اس نے دیواروں پہ لہو کے چھینٹے دیکھے. ایک دکاندار کے پاس جا کے کلمہ کس سے پڑھتے ہو؟ اس کا مدینے والے محمد کا, اسے وہ شرم نہیں آتی, جانور چھپوں سے کرتے ہو, تمہارے شہر کی دیواریں لہو سے بھری ہوئی ہیں. دکاندار نے منہ پہ ہاتھ لگا, چپ کر کے چلا گیا. ہم جانور چھپوں سے زبا نہیں کرتے. اس نے اپنی دیواروں میں خون کس کا ہے؟ حضرت 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں ہاتھوں میں رسیاں پہن کے ان بازاروں سے گزری ہے. ان کمینوں نے ایسا اجر رسالت دیا ہے, شام کی دیواریں سیدوں کے لہو سے رنگین ہو گئی. ہر موڑ پہ زینب کہتی رہی